اس رکوع میں رمضان کے روزوں اور روزوں کے چند مسائل کو بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزے رکھنا، رمضان المبارک میں روزے رکھنا تم پر فرض کیا گیا، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ کتبہ فرض کیا گیا، عام طور پر کتبہ کے معنی ہوتے ہیں لکھا گیا، اور یہاں مراد ہے فرض کیا گیا۔ الصیام روزے رکھنا، اور یہ صوم کی جمع بھی ہے، صوم مانے روزہ، صیام روزے۔ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہوئے سن 2 ہجری 10 شوال المکرم۔ ابتدائی اسلام میں صرف عقائد کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، قیامت پر ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھے۔ تو ابتدا میں ایمان پر زور دیا گیا۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، نماز کے بعد پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کے بعد تیسرے نمبر پر روزے فرض ہوئے۔ ابتدا میں روزے جو فرض ہوئے تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابتدا میں محرم کی 10 تاریخ عاشورے کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اب بھی عاشورے کا روزہ رکھنا، 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ افضل و اعلیٰ ہے اور سنت ہے، مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ 9 محرم کو بھی ایک روزہ رکھ لے، یا پھر 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کو ملا لیں۔ پھر اس کے بعد ہر مہینے کے 3 روزے فرض ہوئے، 13، 14، 15، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، جسے ایام بید کہتے ہیں، با یا ضاد۔ یہ ایام بید جو ہیں، انہیں ایام بید کیوں کہتے ہیں؟ بید کے معنی ہوتے ہیں روشن، سفید۔ تو اسلامی مہینے چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں اس میں 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، پورے مہینے میں ان تاریخوں میں رات میں سب سے زیادہ روشنی ہوتی ہے کہ چاند جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ تو ایام بید کے روزے فرض کیے گئے، پھر ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن سنت مبارکہ باقی ہے کہ ہر مہینے میں جو ان 3 دنوں میں روزہ رکھے گا اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو ابتدا میں یہ تھا آپ روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنا نہ چاہیں تو اس کا فدیہ دے دیں، اور یہ تندرست شخص کو بھی اس کی اجازت تھی کہ تندرست آدمی ہے، اس کی مرضی ہے روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، ورنہ ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی رقم 2 کلو اور 50 گرام آٹا جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیں۔ لیکن پھر بعد میں یہ حکم نازل ہوا کہ تندرست آدمی کو فدیہ دینا جائز نہیں، تندرست آدمی کو تو روزے ہی رکھنے ہیں۔ ہاں جو بیمار ہو، مسافر ہو، بہت زیادہ بوڑھا ہو تو وہ رمضان مبارک میں روزے نہ رکھ سکتا ہو تو نہ رکھے، لیکن بعد میں جب روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو، یعنی مسافر جب مقیم بن جائے، بیمار جب تندرست ہو جائے تو اسے بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن ایسا بیمار یا ایسا بوڑھا کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے اور آئندہ بھی روزہ رکھنے کی اس میں طاقت پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے،
تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ جب یہ چیز فرض ہو گئی کہ تندرست آدمی کو روزہ ہی رکھنا ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا، اور دو اختیارات نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے دے، ایسا اختیار نہیں ہے، تو ابتدا میں یہ حکم دیا گیا کہ رمضان المبارک میں مغرب کی بعد افطار کا وقت ہو گیا تو اس کے بعد اگر کوئی سو گیا تو سوتے ہی اسے کھانا پینا اور عمل زوجیت یہ منع ہو جائے گا، اور اگر مغرب کے بعد وہ سویا نہیں ہے تو جب تک وہ عشاء کی نماز نہ پڑھے وہ کھا پی سکتا ہے، عمل زوجیت کر سکتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھ لی تو اب یہ کھانا پینا اور عمل زوجیت کرنا ممنوع ہو جاتا تھا۔ پھر بعد میں رمضان المبارک کی راتوں میں کھانے پینے اور عمل زوجیت کی اجازت دے دی گئی، اور فرمایا گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت کے ساتھ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، باقی رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں کھانے پینے کی اجازت دی گئی۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ مختلف تبدیلیاں آئیں، اور مختلف تبدیلیوں کے ساتھ روزے کی فرضیت میں تبدیلی ہوئی، اور پھر جو روزے کی انداز کو اور جس چیز کو جس انداز میں روزہ فرض کر دیا گیا، اب وہ مسائل قیامت تک قائم و دائم ہے، اور ان کی فرضیت میں اور جو قطعی مسائل ہیں اس میں کوئی تبدیلی اب قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں میں بھی روزے کی عبادت تھی، لیکن مختلف دن تھے، مختلف انداز تھے، اور ہمارا روزہ رکھنے کا انداز دوسرا ہے، لیکن روزہ فی نفسی عبادت پچھلی شریعتوں میں موجود تھی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں، بلکہ تمہاری ٹریننگ کرانا مقصود ہے۔ پھر تم بھوکے پیاسے رہو، عمل زوجیت سے بچو، تو تمہاری ٹریننگ ہو جائے کہ ایک حلال کام تھا، جب شریعت نے منع کر دیا تو ہم نے اللہ کے حکم پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس حلال کام کو چھوڑ دیا، تو ہم اللہ کے حکم کے بندے ہیں، اس کے فرمانبردار ہیں۔ رب العالمین جو حکم فرمائے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ شدید بھوک لگی ہے، شدید پیاس لگی ہے، بڑی شدید گرمی ہے، افطار کا وقت ہونے میں ابھی 2 منٹ باقی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن بندہ اللہ کے حکم پر اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو یہ اس کی ٹریننگ ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اگر مجھے حلال چیز کھانے سے منع کر دے پھر بھی میں نہیں کھاؤں گا، تو جو چیزیں فی نفسی حرام ہیں اور جو کام گناہ ہیں وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے باوجود اسے تقویٰ نہ ملے، پرہیزگاری نہ ملے، تو اس میں اس کا اپنا قصور ہے، اس کی کوئی غلطی ہوگی، وہ روزے کے ظاہری اور باطنی آداب کو بجا نہیں لاتا ہوگا، تو اسے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھے اور بے حیائی اور برے کاموں سے نہ رکے تو نماز کا قصور نہیں ہے، اس کی اپنی نماز میں کوتاہیاں ہوں گی، تو وہ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز ادا کرے تاکہ اس کی نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے۔ ایامن معدودات، ایامن دن، معدودات گنتی کے، یہ چند دن ہیں، کوئی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی تو سال میں صرف 29 دن ہے یا 30 دن ہے، چند دنوں کی مشقت ہے، اور اس پر کیا تمہیں اللہ اجر عطا فرمائے گا؟ کہ فرمایا روزہ سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک کوئی اپنے منہ سے نہ کہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، روزے کا علم نہیں ہو سکتا۔ کوئی کمرہ بند کر کے کھا پی لے اور باہر نکل کر روزے دار جیسا چہرہ بنا لے، کسی کو کیا پتا چلے؟ تو روزہ بندے اور رب کے درمیان
یہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے، بندہ جانتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جائے گا، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہوں. بعض نے اس طرح ترجمہ کیا کہ اس کی جزا میں دوں گا. دونوں کی معنی سبحان اللہ. اس کی جزا میں دوں گا یعنی بے حساب اس کا ثواب دوں گا، اور اس کی جزا میں ہوں یعنی روزہ میرے لیے ہے تو میں اس کا ہو جاؤں گا، اور جب میں اس کا ہو جاؤں گا تو ساری کائنات اس کی ہو جائے گی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل نفلی عبادت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا روزہ رکھنا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سب سے افضل نفلی عبادت کون سی ہے؟ فرمایا روزہ رکھنا. عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد کون سی نفلی عبادت ہے؟ فرمایا روزہ رکھنا. وہ جتنی دفعہ سوال کرتے رہے رسول اللہ فرماتے رہے روزہ رکھنا روزہ رکھنا. تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ سال میں 5 روزے جو رکھنا منع ہے، عید الفطر کا روزہ، عید الاضحیٰ کا روزہ، اور 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 5 روزے جو مکروہ ہیں، ان 5 دنوں کو چھوڑ کر حضرت ابو امامہ خود بھی پورے سال روزے رکھتے اور ان کے گھر کے بچے بھی پورے سال روزہ رکھا کرتے. یہاں تک کہ اگر دوپہر کے وقت کھانے کی خوشبو آتی تو اڑوس پڑوس والے کہتے کہ ابو امامہ کے گھر والے تو روزہ رکھتے ہیں، آج یقیناً کوئی مہمان آیا ہوگا جس کے لیے کھانا تیار کیا گیا. یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو وہ افضل عبادت بیان فرماتے ہیں جو اس کے اعتبار سے مفید ہوتی ہے. کسی کو آپ نے فرمایا نفلی عبادت یعنی نفلی نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، کسی کو فرمایا نفلی روزے رکھنا سب سے افضل ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. عرض کی اور نصیحت فرمایا غصہ نہ کر. ہر دفعہ یہی فرمایا غصہ نہ کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کس کو کس نفلی عبادت کی زیادہ ضرورت ہے. بعض صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ روزے رکھنے سے منع فرمایا، بلکہ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا صرف مہینے میں 1 روزہ رکھو. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نفلی روزے زیادہ رکھنے کی اجازت دیں. آپ نے فرمایا بس پورے مہینے میں صرف 3 روزے رکھو، 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ، بس اس سے زیادہ مت رکھنا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اجازت دی کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ نہ رکھو. یہ صوم داؤدی ہے. داؤد علیہ السلام اسی طرح نفلی روزہ رکھتے، 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن روزہ نہ رکھتے. اور آپ نے فرمایا سب سے افضل صوم داؤدی ہے. چونکہ انسان مسلسل روزہ رکھتا ہے تو روزے رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن روزہ نہ رکھنا اس میں روزے رکھنے میں زیادہ مشقت ہے. تو ان تمام باتوں کے تحت محققین نے یہ بات بتائی کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر آدمی پورے سال روزے رکھے یا ہر شخص صوم داؤدی رکھے یہ اس کو اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ کام وہ کر سکتا ہے جس میں اتنی طاقت ہو اور جس کے لیے آسانیاں ہوں. اگر وہ اتنے روزے رکھتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، یا اس کے دیگر کام رکتے ہیں، یا اسے جہاد کرنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نفلی روزے کم رکھے. اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوان ہوتے ہیں مگر ان میں نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، یعنی دنیاوی اعتبار سے دولت کی کمی ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں سے فرمایا اے نوجوانوں نکاح کر لو، کہ نکاح جو ہے یہ نظر کو بھی نیچی کر دیتا ہے اور دل کو بھی پاک کر دیتا ہے اور آدھے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تم میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرو کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور جو بے نکاح ہوں ان کے لیے رشتے کی تلاش کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے. پھر آپ نے فرمایا اے نوجوانوں اگر نکاح نہیں کر سکتے تو جب تک نکاح نہ ہو کثرت سے روزے رکھو،
کہ روزہ رکھنا یہ بھی نظر کو پاک کرتا ہے اور دل کو پاک کرتا ہے. تو مختلف مراحل ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ایک حدیث کو لے کر دوسری حدیث کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. تو بعض حضرات نے وہ حدیثیں کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مہینے میں بس 3 روزے رکھو، اس سے اوپر روزے نہ رکھو، ان حدیثوں کو بنیاد بنا کر کہہ دیا کہ مہینے میں 3 نفلی روزے رکھنے کے علاوہ زیادہ نفلی روزے رکھنا یہ حرام ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ حرام نہیں ہے، بلکہ مختلف لوگوں کی مختلف طاقتوں پر اس کا انحصار ہوتا ہے. اسی طرح بعض صحابہ کرام پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام کو رسول اللہ نے پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے منع فرمایا. تو یہ مختلف انسان کی کیفیتیں اور طاقتیں ہوتی ہیں اور مختلف اس کے معاملات ہوتے ہیں. ایام معدودات کی گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنا ہے. فعدۃ گنتی پوری کرنا ہے، عدہ گنتی، من ایام اخر دوسرے دنوں سے. تو جو بیمار ہو، جو سفر میں ہو، وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، بعد میں اس کی وہ قضا کر لے. ہر بیمار روزہ نہ رکھے ایسا مسئلہ نہیں. معمولی بیمار کو تو روزہ رکھنا ہوگا. ہاں ایسا بیمار کہ روزہ رکھے گا تو مر جانے کا خوف ہو، یا مرض میں بیماری میں اضافہ ہونے کا خوف ہو، یا بیماری دیر سے دور ہونے کا خوف ہو، یعنی روزہ رکھے گا تو جان چلی جائے گی، یہ روزہ رکھے گا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا. یہ تیسری صورت بیماری میں اضافہ نہیں ہوگا، مگر روزہ نہیں رکھے گا تو 5 دن میں صحیح ہو جائے گا، اور روزہ رکھے گا تو 1 مہینہ نکل جائے گا بیماری میں، چونکہ پورے دن وہ دوائی نہیں کھا سکے گا، جس کی وجہ سے جو اس کا کورس ہے دوائیوں کا وہ مکمل نہیں ہوگا، تو اس لیے بیماری اس کی لمبی ہو جائے گی. تو ان تینوں صورتوں میں اسے اجازت ہے کہ روزہ رمضان کا نہ رکھے. جب تندرست ہو جائے تو پھر اس کی قضا کرے. جب وہ قضا کرے گا تو مسلسل قضا کرنا بھی ضروری نہیں، جب طاقت ہو وہ ایک ایک کر کے روزہ رکھتا جائے اور وہ رمضان کے روزے کی گنتی پوری کر لے. افضل یہ ہے کہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے وہ ساری جو قضا ہے اس کو ادا کر لے. اسی طرح جو مسافر ہے، مسافر سفر میں روزہ رکھنا چاہے تو اس کی مرضی، اور نہ رکھنا چاہے تو اس کی مرضی. اگر کوئی مسافر سفر میں روزہ رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سفر میں روزہ نہ رکھے تو بعد میں اس کو اس کی قضا کرنی ہوگی. سفر سے یہاں مراد شرعی سفر ہے، یعنی اپنی آبادی اپنے شہر سے باہر جانے کا ارادہ ہو، اور باہر بھی 92 کلومیٹر یا اس سے دور جانے کا ارادہ ہو. پھر صرف ارادے سے کام نہیں ہوگا، صبح صادق سے پہلے اس کا سفر شروع ہو چکا ہو، شہری کا وقت ختم ہوا اور ابھی وہ اپنے شہر میں ہے اور اسے 1 گھنٹے کے بعد شہر سے باہر نکلنا ہے، تو اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. ہاں صبح صادق سے پہلے مثلا 4 بجے 3 بجے یا اس سے اور مزید پہلے وہ اپنے شہر سے باہر نکل گیا، اور جب شہر سے باہر نکلا تو اس کی نیت ہے 92 کلومیٹر یا اس سے دور جانے کی، تو اب وہ مسافر بن گیا. اب صبح صادق کا وقت آیا تو اسے اختیار ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے اور روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے. یہ جو بیماری کا ذکر کیا گیا کہ بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، مرنے کا خطرہ ہو، یا دیر سے تندرست ہونے کا خطرہ ہو، تو اس میں صرف وہم سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہ ہوگی. میں آپ کو وہم پڑ گیا، اس سے اجازت نہ ہوگی، بلکہ دلیل سے ثابت ہو، یا اس نے روزہ رکھ کر تجربہ کیا ہو کہ اس کی تکلیف بڑھ گئی ہے، یا کسی ایسے مسلمان ڈاکٹر نے، حکیم نے، طبیب نے کہ جو ماہر ہو، اس نے اسے کہا ہو، اور وہ ڈاکٹر و طبیب حکیم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے گناہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو، یا تو وہ گناہ گار بالکل ہی نہ ہو، یا اعلانیہ گناہ وہ نہ کرتا ہو. ایسا ڈاکٹر جو مسلمان نہ ہو، یا وہ ماہر نہ ہو، یا وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہو، تو اس کے کہنے پر
روزہ نہ رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے، پھر دلیل چاہیے یا پھر تجربہ چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پر گردے کا مریض ہے، اور یہ ایک دلیل بالکل واضح ہے کہ گردے کا ایک ایسا مریض کہ جو پانی نہیں پیتا تو اس کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اگر وقفے وقفے سے دوائی کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس کی طبیعت جو ہے وہ درست رہتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ اس کی صورت میں وہ اگر رمضان کے روزے نہ رکھے اور پھر بعد میں جب تندرست ہو جائے تو وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ لیکن ہر گردے کا جو مریض ہے اسے روزہ رکھنے سے ایسی تکلیف نہیں ہوتی، ہلکا پھلکا درد ہو یا ہلکی پھلکی تکلیف ہو تو اس صورت میں روزہ رکھنا ہوگا۔ جو عورت امید سے ہو، حاملہ ہو، یا جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ روزہ رکھوں گی تو میں ایسی بیمار پڑ جاؤں گی کہ مر جاؤں گی، یا میرا بچہ جو ہے وہ دودھ کی کمی کی وجہ سے بیمار پڑ جائے گا، جان سے جانے کا خطرہ ہو یا بیمار پڑنے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں وہ روزہ ابھی نہ رکھے، پھر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور ایسی حاملہ عورت یا ایسی دودھ پلانے والی عورت کہ اسے ایسی کسی تکلیف کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں اسے رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ، فدیہ دینا ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، یعنی صدقہ فطر کی رقم یا 2 کلو 50 گرام آٹا وہ کسی ایسے غریب کو دے دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ پیچھے یہ بیان کیا گیا کہ جو بیمار اور مسافر روزہ نہ رکھے وہ بعد میں گنتی پوری کرے۔ اب یہ بتایا گیا کہ وہ بعد میں بھی گنتی پوری رکھنے کی طاقت نہ رکھے۔ مثلا شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا مرد یا اتنی بوڑھی عورت کہ بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے، اور اب مزید بھی امید نہیں کیونکہ بڑھاپا ایک ایسا مرض ہے جو بڑھتا ہی جاتا ہے۔ یہ گردے کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، اور اس کا مرض اس قدر شدت پر ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور یہ مرض عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ بعد میں بھی روزہ رکھنے کی عام طور پر لوگوں کو امید نہیں ہوتی، تو اس صورت میں وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور اگر فدیہ دینے کے بعد میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اب روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن ایسے مریض، ایسے بیمار کہ جو ابھی تو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر بعد میں روزہ رکھنے کی طاقت ملنے کی امید ہے، تو انہیں فدیہ دینا جائز نہیں، وہ فدیہ دیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح فدیہ کسی کے انتقال کے بعد بھی دیا جاتا ہے، تو اس نے ہو یا اس کے وہ روزے جو قضا ہو گئے اور وہ اسے ادا نہ کر سکا، اس کا فدیہ دینا چاہیں، اور اگر وصیت کی ہو تو فدیہ دینا اس کے مال سے ضروری ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی رقم کسی زکوٰۃ کے مستحق غریب کو دے دیں۔ یہاں پر ایک چیز اور سمجھنا بھی ضروری ہے، بعض مفسرین وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا ترجمہ یوں ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو فدیہ دے دیں۔ تو اس قول کے مطابق یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی کہ پہلے اس بات کی اجازت تھی کہ روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ لیں اور روزہ نہ رکھنا چاہیں تو فدیہ دے دیں، چاہے تندرست آدمی ہو، لیکن پھر بعد میں یہ حکم دیا گیا کہ تندرست آدمی کو تو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن یہاں پر یہ عرض کر دوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ اور اکثر محققین کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور آگے بھی اسے کوئی امید نہ ہو تو وہ زندگی میں ہر روزے کے بدلے میں ایک ایک فدیہ ادا کر دیں۔ فمن تطوع خیرا، ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی رقم دے، اور کوئی اس ہے یعنی 90 روپے بنتے ہیں تو 100 روپے دینا چاہے، ایک ایک روزے کے بدلے میں 500 روپے دینا چاہے، 1000 روپے دینا چاہے، 5000 روپے ایک ایک روزے کے بدلے میں دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فمن تطوع خیرا، تو جو تم نیکی اپنی طرف سے کرو گے یعنی زیادہ کرو گے، فہو خیر اللہ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔
ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ معنی یہ ہے کہ اگر مریض اور مسافر روزہ رکھنے کی کوشش کرے اور روزہ رکھ لے اور یہ ہمت کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جو مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ رکھو تو تمہاری مرضی اور روزہ نہ رکھو اور فدیہ دے دو تو تمہاری مرضی، اور ابتدائی اسلام کی بات ہے، ابتدائی دور کی بات ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزہ رکھنا نہ رکھنا تمہارے اختیار میں تھا، مگر روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو یہ جو دوسری تفسیر بیان کی گئی اس کے مطابق یہ آیت کریمہ اگلی آیت سے منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا حکم منسوخ ہو گیا اور ایک مخصوص پیریڈ کے لیے اس کا حکم نازل ہوا تھا۔ تو اس طرح اس آیت کریمہ میں دو قول ہو گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر مہینہ، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن نازل کیا گیا رمضان کے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک بیان کیے گئے کہ قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ پر تھا، پورا قرآن رمضان المبارک کی شب قدر لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزت، وہاں پر پورا قرآن پاک اتار کر رکھا گیا، اور پھر وہاں سے تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی، وہ پہلی وحی رمضان المبارک میں شب قدر میں نازل ہوئی۔ تو قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا رمضان المبارک میں، اور رمضان ہی میں رسول اللہ پر قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا ہوئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تیسرے معنی مفسرین نے یہ بیان کیے کہ فیہ کے معنی ہے جس کے بارے میں، فیہ کے معنی کیا ہے؟ جس کے بارے میں، یعنی رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس کی فضیلت کے بارے میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی قرآن نے جس مہینے کی فضیلت بیان کی۔ تو پورے قرآن میں رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس کا نام ذکر کیا گیا۔ رمضان المبارک اتنا پیارا مہینہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے پہلے جب رجب کا چاند دیکھتے تو دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ صحابہ کرام علیہم رضوان 6 مہینے پہلے سے رمضان کو پانے کی دعا کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو ضرور وہ تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان ہی کا مہینہ ہو۔ رمضان اور قرآن کا ایسا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قرآن کا دور اس طرح فرمایا کہ جبریل امین سے بھی دور فرمایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی دور فرمایا، یعنی رسول اللہ جبریل امین کو قرآن سناتے، جبریل امین رسول اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے، رسول اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن سناتے، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ کو قرآن سناتے۔ اس طرح پورے قرآن کا دور آپ رمضان المبارک میں فرماتے۔ رمضان المبارک کو جو فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کی وجہ سے، اور شب قدر بنی ہے قرآن کی وجہ سے کہ قرآن نازل ہوا، بلکہ رمضان المبارک میں جو روزے فرض ہوئے ہیں یہ بھی نزول قرآن کی وجہ سے۔ تو رمضان کا قرآن کا بڑا خاص تعلق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں روزانہ رات میں تراویح ادا کرتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے تراویح کی جماعت جو ہے صرف 3 راتوں میں فرمائی، بعض کہتے ہیں 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں شب، اور بعض دوسری راتیں بیان کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں، بعض فرماتے ہیں 25ویں شب، 26ویں شب اور 27ویں شب، بعض کہتے ہیں 23ویں، 25ویں، 27ویں، بعض کہتے ہیں 22ویں، 25ویں، 27ویں۔
لیکن متفق ہیں سب کہ رسول اللہ نے صرف 3 دن تراویح کی جماعت کروائی. جب تیسرا دن آیا تو اتنے صحابی تراویح کے لیے جمع ہو گئے کہ جگہ نہیں تھی. مسجد نبوی شریف بھر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی رات آپ نے تراویح نہیں پڑھائی اور آپ نے فرمایا میں تمہارے شوق کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ تمہیں میرے پیچھے تراویح پڑھنے کا کتنا ذوق ہے، کتنا شوق ہے، مگر مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس طرح کرنے سے تراویح پڑھانا تم پر فرض نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے جماعت سے تراویح نہ پڑھائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی نماز تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی. صحابہ کرام الگ الگ طور پر پڑھتے تھے. حضرت عمر کے دور کی ابتدا میں بھی نماز تراویح جماعت سے نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر نے ایک دن لوگوں سے فرمایا تم الگ الگ نماز تراویح پڑھتے ہو، کیا یہ بہتر نہیں کہ میں ایک امام بناؤں اور سب مل کر تراویح پڑھو؟ اور پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف میں تراویح کا امام بنایا اور تمام صحابہ کرام نے ان کے پیچھے تراویح پڑھی اور اس تراویح میں قرآن پاک کا ختم کیا گیا. تو یہ جو نیا طریقہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایجاد فرمایا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو کوئی خیر کا کام، اچھا کام ایجاد کرے تو جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے قیامت تک عمل کرنے والوں کو سنائے گا. تو آج پوری دنیا میں جو مساجد میں اور مختلف جگہوں پر تراویح ہوتی ہے اور تراویح میں ختم قرآن کیا جاتا ہے، اس کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے جب تراویح کا یہ طریقہ ایجاد کیا تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، نعمہ اچھی، بدعت ھذہ یہ، نعم البدعۃ ھذہ یہ اچھی بدعت ہے. یعنی بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت ہے، ایک بری بدعت ہے. تو جو ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد بری بدعت ہے، یعنی وہ نیا کام جو شریعت کے خلاف ہو اور اس حرام کام کو ثواب سمجھ کر کیا جائے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ نیا کام کہ جو ہو حرام مگر اسے ثواب سمجھ کر کیا جائے، وہ بدعت سیئہ ہے. اور کل بدعت ضلالہ سے مراد یہی ہے بری بدعت. اور یہاں پر تراویح ایک نیا طریقہ ہے، یعنی جماعت سے تراویح مسلسل کرانا. تو فرمایا نعم البدعۃ ھذہ یہ اچھی بدعت ہے. اس موضوع پر مکمل بیان بدعت کی حقیقت کیسٹ اور سی ڈی میں ضرور سماعت کریں. رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ غار حرا میں آپ گزارتے اور غار حرا ہی میں آپ رمضان کا مہینہ گزار رہے تھے اور پہلی وحی نازل ہوئی. رمضان المبارک کا مہینہ پچھلی امتوں میں بھی بڑی اہم حیثیت رکھتا تھا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان کی پہلی رات نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی وہ رمضان المبارک کی 18ویں رات نازل ہوئی. اور ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت وہ بھی رمضان المبارک کی 6ٹھی شب نازل ہوئی. اور یہ ساری باتیں تاریخ ابن عساکر 3 جلد صفحہ نمبر 195 میں یہ بات لکھی ہے. علامہ ابن عساکر نے بیان کیا رمضان المبارک کہ یہ مہینہ جس کا قرآن سے تعلق ہے، روزے سے تعلق ہے، تراویح سے تعلق ہے، تو اس میں جس طریقے سے صحابہ نے مہینہ گزارا اگر ہم یہ مہینہ اس طرح گزاریں تو لعلکم تتقون ضرور حاصل ہوتا ہے، یعنی تقوی ضرور مل جاتا ہے اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ایک مہینہ ٹریننگ حاصل کریں اور پھر 11 مہینے تک نفس و شیطان کی مخالفت کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یادگار رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا للناس یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، جیسے بارش برستی ہے تمام جگہوں کے لیے، مگر بارش سے فائدہ ہر جگہ نہیں اٹھا سکتی. اسی طرح قرآن سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جس کا دل زندہ ہے، اور جس نے گناہ کر کر کے اپنے دل کو مردہ کر دیا وہ ایسی پتھریلی زمین کی مثل ہے کہ ساری زندگی بارش برستی رہے
پھر بھی وہاں پر کوئی پودا پیدا نہیں ہوتا. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، اور یہ قرآن بینات ہے، روشن دلیلیں ہیں، من الہدی ہدایت سے، ہدایت کی روشن دلیلیں، والفرقان اور فرقان کی روشن دلیلیں. فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، یعنی قرآن ایک ایسی پیاری کتاب ہے کہ جو غور و فکر کرے تو اللہ اسے ہدایت کی روشن دلیلیں دیتا ہے اور ایسا عمل کا دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، گناہوں سے اس سے شدید نفرت ہو جاتی ہے. فمن شہید منکم الشہر، تو جو کوئی شہیدہ موجود ہو، جو کوئی موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، یعنی جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کے مہینے میں زندہ ہو، فلیصم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ جو پائے گا اسے روزہ رکھنا ضروری ہے، اور جو رمضان کا مہینہ نہ پائے وہ روزہ نہ رکھے. تو اگر کسی علاقے میں چاند نظر آ گیا اور وہ دور کا ملک ہے تو وہاں کے لوگوں نے رمضان کا مہینہ پا لیا تو وہ روزہ رکھیں. اور اگر ہمارے علاقے میں چاند نظر نہیں آیا اور وہ اتنا دور کا علاقہ ہے کہ ان کا چاند دیکھنا وہ ہم پر اپلائی نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس وقت روزہ رکھیں گے جب ہم چاند دیکھیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے، ہر مہینے کے متعلق فرمایا کہ وہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، اور روزوں کی گنتی کے متعلق فرمایا یا تو 29 روزے رکھو اور اگر چاند نظر نہ آئے تو 30. تو روزوں کی گنتی 30 سے اوپر نہیں ہوتی. اور پھر یہ فرمایا جب لوگ عید کریں تو تم عید کرو. تو ساری حدیثوں سے یہ مسائل اخذ کیے گئے. مثلا ایک شخص یہاں پر ہے، یہاں پر چاند، وہ مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے، مکہ مکرمہ حاضر ہوتا ہے، وہاں پر چاند ہو چکا ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو وہاں پر اسے پہنچ کر روزہ رکھنا ہے. یہاں سے وہ روزہ رکھ کر جاتا ہے اور اس نے 5 روزے رکھے ہیں، وہاں پہ پہنچا تو وہاں ان کا 7واں روزہ ہے یا 6واں روزہ ہے. اب جب رمضان المبارک کا وہاں مہینہ ختم کیا اس نے، تو اس کے روزے ہوئے 28 اور وہاں کے لوگوں نے 29 روزے رکھے ہیں یا 30. تو اب وہ عید والے دن روزہ نہ رکھے بلکہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ عید منا لے، اور جو روزوں کی گنتی میں کمی آئی تو اس گنتی کو پورا کر لے. یعنی وہاں کے لوگوں نے 29 روزے رکھے تو یہ ایک روزہ اور رکھ لے بعد میں، یعنی قضا کر لے. اور اگر وہاں کے لوگوں نے 30 روزے رکھے اور اس کے روزے 28 ہوئے تو 2 روزے عید کے بعد وہ قضا کر لے. وہاں کسی نے رمضان کا چاند دیکھا، یعنی رمضان کی ابتدا وہاں ہوئی اور وہاں وہ روزے رکھتا رہا، یوں سمجھے کہ رمضان کی ابتدا سے پہلے وہ عمرے کے لیے چلا گیا تھا. 20 روزے ہو گئے، پھر وہ پاکستان آ گیا. یہاں پر مسلمانوں کا 28واں روزہ ہے اور اس کے 30 روزے پورے ہو رہے ہیں. اب ہم رکھیں 29واں روزہ اور اس کا ہے 31واں روزہ. ہم رکھ رہے ہیں 30واں روزہ اور اس کا بنتا ہے 32واں روزہ. تو روزے تو 30 سے اوپر نہیں ہوتے، تو لہذا اس پر 31واں روزہ رکھنا، 32واں روزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا. لیکن نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ عید کا دن نہیں ہے. عید کا دن اس وقت ہوگا جب لوگ عید منائیں تو تم عید مناؤ. تو یہ 31واں روزہ، 32واں روزہ جو اس کا ہو رہا ہے، یہ عید کا دن نہیں. عید جب ہم منائیں گے وہ ہمارے ساتھ عید منائے گا. اور یہ 2 دن وہ روزہ رکھے تو اس کی مرضی اور نہ رکھے تو اس کی مرضی. مگر اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر روزے کا احترام ضروری ہے. وہ کسی کے سامنے کھا پی نہیں سکتا، روزے دار کی طرح اسے دن گزارنا ہوگا. اگر کھانا پینا ہو تو وہ چھپ کر کھا پی سکتا ہے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. یہ آیت کریمہ کو جو ریپیٹ کیا گیا یہ تاکید کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ روزہ رکھنے کی کتنی اہمیت ہے. یرید اللہ بکم الیسر، یرید چاہتا ہے، بکم تمہارے لیے، الیسر، یسر مانے آسانی،
یا کے ساتھ ہو تو آسانی، اور عین کے ساتھ ہو تو دشواری، تنگی۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم الیسرا، تمہارے لیے آسانی، ولا یرید، اور وہ نہیں چاہتا، بکم العسرا، تم پر تنگی کرنا، مشکل ڈالنا۔ تمہارے لیے اس نے آسانی نازل فرمائی، بیمار ہو، مسافر ہو، حاملہ عورت ہے، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت ہے، کوئی بہت زیادہ بوڑھا شخص ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں وہ اس کی قضا کر لے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس لیے تاکہ تم گنتی پوری کرو، عدہ گنتی، وَلِتُكْمِلُوا تاکہ تم پوری کرو۔ تو تمہیں 29 یا 30 روزے رکھنے ہیں، جو قضا ہوئے ہیں بعد میں اس کی گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو عید کے دن، نماز عید میں، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہ مہینہ جہاں قرآن سے نسبت رکھتا ہے، وہاں اس مہینے میں خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ افطار کا وقت، سحری کا وقت، یہ وہ اوقات ہیں کہ اس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ رات کے اوقات کہ جب رحمت الہی پکار پکار کر کہتی ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی کا طالب کہ اسے روزی دی جائے۔ اب دعا کی فضیلت کا ذکر ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وَإِذَا، اور جب، سَأَلَ پوچھیں، کا آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں اور یہ پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی الفت میں گم ہو کر ایک دن رسول اللہ سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فَإِنِّي قریب، تو آپ کہہ دیں بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں۔ لیکن کوئی چیز اگر جگہ کے اعتبار سے ہمارے قریب ہو، مثلا یہ گلاس ہے، یہ جگہ کے اعتبار سے میرے قریب ہے، تو جو جگہ کے اعتبار سے مجھ سے دور ہوگا یہ گلاس اس سے بھی دور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، کیونکہ جگہ مانی جائے تو اللہ تعالیٰ جگہ کے اعتبار سے جس کے قریب ہے تو دوسرے سے پھر دور ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے، کیونکہ وہ جگہ سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، اور وہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کو۔ آپ کی کیسٹیں اور آپ کی کتابیں، اس میں کمال ہے کہ بڑے بڑے مسئلے کو آپ بڑی آسانی سے سمجھا دیتے ہیں۔ اگر ان کی کیسٹیں آپ کو ملیں تو آپ سنیں، ان کی ایک ایک گھنٹے کی کیسٹ میں بہت زیادہ قرآن و حدیث کا مواد ہوتا ہے، اور ان کی جتنی کتابیں ہیں بڑی ہی مفید ہیں۔ تو آپ ایک دن ارشاد فرمانے لگے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دور و نزدیک سے صرف اللہ سنتا ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام یا اولیاء دور و نزدیک سے سنتے ہیں، اس نے تو انہیں اللہ کے برابر کر لیا۔ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کا سننا ذاتی ہے اور بندوں کا سننا اللہ کی عطا سے ہے، تو اس لیے کبھی برابری تو ہو نہیں سکتی۔ لیکن آپ نے یہاں پر ایک دوسرا نقطہ بیان کیا، آپ نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ دور و نزدیک سے سننا یہ بندے کی صفت ہے، اللہ دور سے نہیں سنتا۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے، مجمع پر ایک حیرت کے آثار چھا گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر آپ نے کہا میرا جملہ پھر سنو، دور و نزدیک سے سننا یہ بندے کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں، اللہ دور سے نہیں سنتا،
پھر آپ نے فرمایا دور سے وہ سنے جو دور ہو، میرا رب دور ہے ہی نہیں۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ دور سے سنتا ہے وہ تو اللہ کو دور مان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ دور ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا انہوں نے اللہ کو جانا نہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی شان ہی نہ جانی جیسے کہ جاننی چاہیے، انہوں نے اپنے رب کو دور سمجھا ہے، اس لیے وہ گمراہ ہوئے۔ تو دور و نزدیک سے سننا تو یہ بندے کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ تو دور ہے ہی نہیں کہ دور سے سنے، وہ تو قریب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ کہہ سکتے ہیں اللہ بھی قریب سے سنتا ہے، بندہ بھی قریب سے سنتا ہے، تو بھئی یہ تو برابری ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بھی برابری نہ ہوئی کہ اللہ کا سننا ذاتی ہے، بندے کا سننا اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کا سننا ہمیشہ سے ہے، بندے کا سننا اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے طاقت دی۔ اللہ کا سننا غیر متناہی ہے، لا محدود ہے، بندے کا سننا اتنا ہے جتنی اللہ نے طاقت دی۔ فرمایا جب یہ فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی، اور جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ فرماتا ہے بے شک میں قریب ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار پر، دعا مانگنے والے کی دعا پر، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے۔ ایک معنی مفسرین نے فرمایا اللہ قبول فرماتا ہے، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ تو فرمایا قبول کرنا یا جواب دینا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا مانگتا ہے۔ تو یہ لبیک عبدی جو کہنا ہے یہ جواب ہے۔ باقی جہاں تک یہ ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے تو یہ اس کے فضل پر موقوف ہے۔ کبھی کبھی انسان جو مانگتا ہے وہی عطا کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی دیا تو وہی جاتا ہے لیکن فوراً نہیں دیا جاتا، بلکہ ہمارے فائدے کی وجہ سے، ہماری حکمت کی وجہ سے کہ ہمیں فائدہ پہنچے، تاخیر کی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو دنیا میں نہیں دیا جاتا، اس کے بجائے دعا مانگنے پر آخرت میں ثواب دیا جائے گا، اور جب آخرت میں دعا مانگنے کا ثواب ملے گا تو بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا مجھے دنیا میں عطا نہ کی جاتی اور آج آخرت میں مجھے ثواب ملتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے، نفع کسی اور چیز میں ہوتا ہے، تو اسے وہ چیز دے دی جاتی ہے۔ اور ایک اور نقطہ جو بہت ہی پیارا ہے، فرمایا کبھی کبھی دعا مانگنے والے کی پکار رب کو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ فرمایا جاتا ہے اسے عطا نہ کرو، یہ مانگتا رہے، مجھے اس کا مانگنا بہت پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو ہزاروں نعمتیں اس نعمت پر قربان ہیں کہ ہماری بھی مقبول ہو۔ کبھی دعا مانگنے والا گناہگار ہوتا ہے، جیسے حرام کماتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دعا مانگنے کے آداب بجا نہیں لاتا، اس لیے دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، یعنی جو مانگتا ہے وہ عطا نہیں ہوتا۔ کبھی وہ ناجائز اور غلط چیز مانگ رہا ہوتا ہے تو ناجائز چیز کی دعا کرنا یہ جائز نہیں۔ دعا کے لیے یہ شرط ہے کہ جب دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے، میں گناہگار ہوں، سیاہگار ہوں، لیکن میرا رب، اس کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ مجھے اپنی رحمت سے ضرور عطا فرمائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، جلدی نہ مچائے۔ رسول اللہ نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ مچائے۔ پوچھا گیا کہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہنا میں نے تو دعائیں مانگی، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی، تو یہ کہتا ہے تو پھر قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دعا کے اول آخر حمد کرے، ثنا کرے، درود و سلام پڑھے اور درمیان میں دعا مانگے تو اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، دعا کی قبولیت کے لیے یہاں پر دو شرطیں بیان کی گئیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں دعا تو قبول کروں گا مگر انہیں بھی چاہیے
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ ہم نے 3 مرتبہ ریپیٹ کیا، یہ بہت زیادہ اہم ہے، بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، جو وہ مانگ رہے ہیں وہ نعمت انہیں مل جائے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ یقین ہو، دوسری شرط ہے بندہ رب کی فرما برداری کرے۔ رمضان مبارک کی راتوں میں زوجہ سے صحبت کرنا منع تھا، اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ لے یا اسے نیند آ جائے، لیکن پھر اس کی اجازت دے دی گئی۔ احل لکم، احلنا حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں، الرفث الی نسائکم اپنی بیویوں سے صحبت کرنا، ہن لباس لکم وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس جو ہوتا ہے اس سے انسان کا جسم چھپ جاتا ہے، لباس وہ پردہ ہے، لباس سے جسم کے عیب چھپ جاتے ہیں، لباس زینت ہے، حسن و جمال میں نکھار پیدا کرتا ہے، لباس راحت دیتا ہے، لباس سردی گرمی کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی اچھی بیوی اور اچھا شوہر یہ ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، زینت ہیں، حسن و جمال کا نکھار پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو راحت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف سے بچاتے ہیں۔ آج یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ ہر مسلمان کو گھر کا سکھ اور چین نصیب فرمائے۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم بے شک تم، کنتم تختانون انفسکم تم اپنی جانوں میں خیانت کیا کرتے تھے، یعنی رمضان کی راتوں میں صحبت کرنا منع تھا لیکن تم سے غلطی ہوئی، فتاب علیکم پس اللہ نے تم پر رحمت کو نازل فرمایا، یعنی تمہاری توبہ قبول فرمائی، وعفا عنکم اور تم سے درگزر کیا، فالآن پس اب، باشروہن ان عورتوں سے رمضان المبارک کی راتوں میں صحبت تم کر سکتے ہو، وابتغوا اور تم تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا، یعنی صحبت کرنے کا مقصد حصول اولاد ہونا چاہیے، اپنی آنکھوں اور اپنے نفس کی حفاظت مقصد ہونا چاہیے۔ بعض مفسرین نے فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم سے مراد ہے تم رمضان کی راتوں میں وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی، تو فرمایا اس سے مراد ہے رمضان کی راتوں میں اللہ کی عبادت کثرت سے کرو، اور رمضان کے آخری عشرے کی طاعت راتوں میں شب بیداری کر کے عبادت کر کے شب قدر کو تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس موقع پر کہ حضرت سورنا بن قیس کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کر کے گھر آئے، گرمی کے دن تھے، روزہ رکھا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، غروب آفتاب کے بعد آئے اور آپ نے کہا کہ میرے لیے افطار کے لیے کھانا تم پیش کرو، تو زوجہ جو ہیں وہ کھانا گرم کرنے لگیں، اس کو تیار کرنے لگیں، تو بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی، انہوں نے جگایا اور کھانا پیش کیا۔ تو اس وقت یہ حکم تھا کہ اگر کوئی مغرب کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے بھی سو جائے تو اب کھانا پینا منع ہو جاتا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب تو میں کھا پی نہیں سکتا، میری تو آنکھ لگ گئی۔ دوسرے دن انہوں نے روزہ رکھا تھا، تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے دوپہر کو غشی آ گئی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب تم رمضان کی راتوں میں مکمل پوری رات میں جب چاہو کھا پی سکتے ہو، لیکن صبح صادق کے وقت کھانا پینا بند کر دینا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور تم کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، لکم الخیط الابید تمہارے لیے صبح صادق، خیط الابید سفید دھاگا، الخیط دھاگے کو کہتے ہیں، الابید سفید، سفید دھاگا، اس سے مراد صبح صادق ہے۔ من الخیط الاسود
کالے دھاگے سے، خیط مانے دھاگا اور اسود مانے کالا، کالے دھاگے سے یعنی رات کے اندھیرے میں صبح صادق کی روشنی کی کرن وہ تم دیکھ لو، وہ ظاہر ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت، تو اس وقت تم کھانا پینا بند کر دو۔ صبح صادق کی کرن اس وقت دیکھی جا سکتی ہے کہ جب پورے شہر میں کہیں بھی کوئی روشنی نہ ہو، جیسے دیہاتوں میں یا جنگلوں میں کہ دور دور تک کہیں کوئی روشنی نہیں ہوتی، بادل آسمان پر نہ ہو، چاند آسمان پر نہ ہو، تو جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو مشرق کی جانب لمبائی میں ایک روشنی کی کرن آسمان کے کنارے پر نظر آتی ہے۔ یہ جو پہلی کرن آتی ہے یہ بالکل باریک ہوتی ہے، یہ صبح صادق کا وقت ہے، پھر یہ روشنی پھیلتی جاتی ہے اور مکمل اجالا ہو جاتا ہے۔ تو صبح صادق کی اس کرن پر کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ تو قرآن نے اذان کا ذکر نہیں کیا، تو اذان پر یا اذان کے بعد روزہ بند نہیں کرنا، بلکہ صبح صادق کے وقت روزہ بند کر لینا ہے۔ آج کل تو نقشے بنے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے ٹائم دیکھ لیں اور احتیاطاً 2-3 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں۔ ثم اتم الصیام، پھر تم روزے پورے کرو، الی اللیل، رات تک۔ رات کی ابتدا ہوتی ہے سورج غروب ہونے پر، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تم روزہ افطار کر لو۔ حدیث پاک میں ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کرنے میں تاخیر منع ہے، اور اس طرح یہ مکروہ ہے، لیکن اتنی بھی جلدی نہ ہو کہ سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کر لے، ٹائم اچھی طرح دیکھ لے، سورج غروب ہو جائے اس کی 1 یا 2 منٹ کے بعد وہ افطار کرے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم جب مسجدوں میں اعتکاف کرو تو دن اور رات کسی وقت بھی اپنی زوجہ سے قربت نہ کرو۔ مسجدوں میں اعتکاف کرو تو دن اور رات کسی بھی لمحے تم اپنی زوجہ سے قربت نہ کرو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ولا تقربوها، تم اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی اسے کراس نہ کرو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ لوگوں کے لیے نشانیاں، آیتیں واضح بیان فرماتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم دوسروں کا مال، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کسی کا مال حرام طریقے سے حاصل نہ کرو۔ وتدلوا بها الی الحکام، اور حکام کی طرف اس مال کے ذریعے رسائی حاصل نہ کرو، یعنی رشوت دے کر مال کے اثر کے ذریعے حاکم قاضی کے پاس تم اپنی پہنچ نہ بناؤ۔ کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس لیے تاکہ تم لوگوں کے کچھ مال کو کھا لو گناہ کے ذریعے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے مال کو ناجائز طور پر حاصل کرنے کے لیے تم اپنے پیسے لگا کر، رشوت دے کر، پولیس، فوج، رینجرز، حکومتی ارکان، قاضی، عدالت، کسی میں بھی تم رسائی حاصل نہ کرو، کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ تم اس سے دوستی کر لو اور پھر ان کے پاس مقدمہ لے جاؤ اور وہ جھوٹا فیصلہ تمہارے لیے کر دیں، تو اس کے فیصلے کرنے سے تمہارے لیے کوئی حرام چیز حلال نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے حرام کام سے، بالخصوص حرام ذرائع سے مال حاصل کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جہاں روزے کے مسائل ہم نے سماعت کیے، وہاں ایک آیت کریمہ کے بارے میں ہم نے یہ سنا جس کا ترجمہ یہ ہے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَابْتَغُوا، اور تم تلاش کرو، ما، اس چیز کو جو کتب اللہ، اللہ نے لکھا، لکم، تمہارے لیے، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، اسے تم تلاش کرو۔
یا تو اس سے مراد اولاد ہے کہ تم رمضان المبارک کی رات میں اپنی زوجہ سے قربت کر سکتے ہو، اور اس قربت کا مقصد اولاد کا حصول ہونا چاہیے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تمہارے لیے اپنا قرب لکھا ہے، روحانیت لکھی ہے، اس روحانیت اور قرب کو حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کوشش کرو، رمضان کی راتوں میں عبادت کرو، تو رمضان المبارک کی راتوں کی برکت سے تم جلدی اللہ کا قرب پالو گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شب قدر کو لکھا ہے، جس میں ایک رات عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، وہ رمضان المبارک کی راتوں میں بالخصوص آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وابتغوا، اور تم تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، اسے جسے اللہ نے لکھا تمہارے لیے۔ دوسری بات یہ کہ آخری جو آیت کریمہ ہم نے گزشتہ درس میں سماعت کی، اس میں ہم نے یہ سماعت کیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہاں پر بالباطل کے الفاظ کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کا مال جائز طریقے سے تم حاصل کر سکتے ہو، جیسے بزنس کیا جاتا ہے تو بزنس میں جو نفع حاصل کیا جاتا ہے، اگر ایک چیز ہم نے 100 روپے کی خریدی ہے اور وہ ہم 110 روپے کی بیچتے ہیں، تو وہ 10 روپے ہم دوسرے کے مال حاصل کرتے ہیں، دوسرے کا مال ہمارے پاس آتا ہے، لیکن یہ بزنس کا طریقہ ہے اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے کا مال تمہارے پاس وراثت کے ذریعے آئے یا کوئی گفٹ کر دے، تحفہ دے، تو پھر اس صورت میں دوسرے کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح انسان کسی کے یہاں دعوت میں جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ دوسرے کا مال کھاتا ہے، لیکن یہ تو اس کی طرف سے اجازت ہے۔ یہاں فرمایا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا، کھانے سے منع کیا گیا، لیکن یہاں مراد ہے کسی بھی طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کسی کا مال کھاؤ، نہ کسی کا مال لو، نہ کسی کا مال پہنو، نہ کسی کا مال استعمال کرو۔ یہ مفہوم بالکل وسیع ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر صرف کھانے سے منع کیا گیا تو کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کر کے اسے استعمال کرنا، چاہے وہ استعمال پہننے کی صورت میں ہو، کھانے کی صورت میں ہو، ہر صورت میں یہ حرام ہے۔ لوٹ کر، چھین کر، چوری سے، جوئے سے، حرام تماشوں سے، حرام کاموں سے، حرام چیزوں کے بدلے، رشوت، جھوٹی گواہی، چغل خوری، ہر طرح سے جس بھی حرام طریقے سے مال حاصل کیا جائے اس کا استعمال حرام ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تدلو یہ ادلا سے ہے، اور ادلا میں دلبن کے معنی پائے جاتے ہیں۔ دلبن عربی میں ڈول کو کہتے ہیں، ادلا کے معنی ہوتے ہیں رسی کے ذریعے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالنا اور اس کے ذریعے پانی نکالنا۔ یہاں مراد ہے کسی چیز کے پہنچنے کا ذریعہ بنانا، رسائی حاصل کرنا، یعنی لفظی معنی تو ہے ڈول کو کنویں میں ڈالنا اور پھر پانی نکالنا، لیکن یہاں مراد ہے ذریعہ تلاش کرنا، وہاں تک پہنچنے کا، رسائی حاصل کرنا۔ وَتُدْلُو پیچھے گزرا وَلَا تَأْكُلُوا، تو یہاں بھی لام کے معنی، لا کے معنی موجود ہیں۔ وَتُدْلُو، اور تم نہ رسائی حاصل کرو، نہ پہنچ حاصل کرو، بہا ان مالوں کے ذریعے، اِلَى الْحُكَّامِ حاکموں کے پاس، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ۔ فریقاً گروہ کو بھی کہتے ہیں، جماعت کو بھی کہتے ہیں،
اور فریقاً حصے کو بھی کہتے ہیں، جز کو بھی کہتے ہیں۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک جز، ایک حصہ کھاؤ، بالاسم، گناہ کے ذریعے، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر، یعنی تم رشوتیں دے کر، مال خرچ کر کے، حکام جو حاکم وقت ہے، جو جج ہیں، جو قاضی ہیں، جو گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، یہ محلے کا کوئی سرکاری ملازم ہے لیکن وہ محلے کے اعتبار سے بڑی حیثیت رکھتا ہے، تو وہاں تم رسائی رشوت کے ذریعے حاصل نہ کرو کہ تمہارا مقصد ہو کہ یہ حکام ہمارے ہو جائیں گے، پھر میں لوگوں پر جھوٹا مقدمہ قائم کروں گا اور یہ حکام میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے اور میں پھر لوگوں کا مال کھا لوں گا۔ تو حاکموں کے غلط فیصلے کو دینے سے وہ غلط فیصلہ تمہیں سنا دیں گے، تو ان کے حرام کو حلال کہنے سے تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی شخص اگر کسی مفتی کے پاس جائے اور مفتی کے سامنے وہ ایک سوال ایسا پیش کرے کہ اس میں وہ بات کو بدل کر پیش کرے، کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے، تو آپ بتائیے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو مفتی تو ایک طلاق کا مسئلہ بتائے گا، وہ کہے گا اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جب تم نے ایک طلاق رجی دی ہے تو عدت کے دوران تم رجوع کر سکتے ہو، یہ عورت تم پر حرام نہیں ہوئی، لیکن اس نے حقیقت میں 3 طلاقیں دی ہیں، تو بتائیے مفتی نے اسے حلال کہہ دیا تو مفتی کے کہنے سے حلال تو نہ ہوئی، سوال بنانے والے نے غلط سوال پیش کیا۔ تو حقیقت حال جو ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ تو اسی طرح حکام کے پاس اگر تم مقدمات لے جاؤ اور وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے دیں تو اس سے بھی وہ حرام چیز تمہارے لیے حلال نہ ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ درس دیا گیا کہ انسان کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے گا، حدیث پاک میں اس پر لعنت آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم ہم نقصان پہنچانے سے محفوظ رہیں۔